السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، آج کا درس اس کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، اور اس کے تعلق سے جو لوگوں میں گمراہیاں پیدا کی گئی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے، ایک مسلمان کو جاننے کی ضرورت کیوں ہے۔ بلکہ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سبب سے پہلے کہ میں نے جو موضوع کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، کسی نے سمجھا اس کو؟ یعنی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، تو علماء کرام کے علاوہ اور کسی نے سمجھا کہ اسماء کے معنی کیا ہوئے، صفات کے معنی کیا ہوئے؟ اگر کسی نوجوان کو پتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ اسماء کے معنی یہ ہوئے اور صفات کے معنی یہ ہوئے۔ ایٹریبیوٹ۔ چلو، تو کیسا ہے کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے معنی، یہ اسم کی جمع ہے، اور اسم کے معنی نام۔ تو ہم اس میں یہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے، دوسرا لفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات یہ صفت کی جمع ہے، اور صفت تو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن انگلش والوں کے لیے کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، انسان کی صفات کیا ہے، جیسے انسان کالا ہے، گورا ہے، اور سچا ہے، امانت دار ہے، جو بھی لفظ آپ کہیں، سنتا ہے، وہ بھاگتا ہے، تمام چیزیں اس کی صفتیں ہیں۔ تو یہ دو لفظ ہے۔ تیسری بات جو ہمیں اس میں ایڈ کر لینی چاہیے یا وہ آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفات اور اس کے افعال، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں، حدیث نبوی میں، جو اگر کہا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء میں داخل نہیں ہوں گی یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں داخل نہیں ہوں گی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے معنی فعل کی جمع، کام، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں کرتا ہے۔ تو یہ پہلے موضوع کی تشریح ہے۔ دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا، جو میں نے بات شروع کی تھی، کہ اس موضوع پر بولنے کی ضرورت کیا ہے۔ بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات اور اس کے افعال پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ ابھی سرسری ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء پر ایمان رکھنا، اس کی صفات پر ایمان رکھنا اور اس کے افعال پر ایمان رکھنا، یہ مسلمان کے عقیدے کا، اس کے ایمان کا جز ہے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال کیا ہیں، ایک بات۔ دوسری وجہ کیوں ہے اس موضوع پر بات کرنے کی، کیونکہ انسان جب کسی ذات کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا زیادہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا زیادہ جانیں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، مجھ پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، جو کچھ مجھے ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مجھے ملتا ہے۔ جب یہ باتیں انسان کے ذہن میں جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی اسماء کو جانے گا، اس کی صفات کو جانے گا، اس کے افعال کو جانے گا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیماری سے شفا دیتا ہے، تمام باتیں انسان جانے گا تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے اسماء و صفات کو جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے اس کے بہترین ناموں سے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا،
یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ جب انسان گناہوں میں لت پت ہو جائے تو کیا کہے گا؟ یا غفور، اے بخشنے والے، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ بندہ کیا کہے گا؟ یا رحیم ارحمنی، اے بندوں پہ رحم کرنے والے، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر ترس کھا۔ انسان کیا کہے گا؟ روزی مانگنی تو کیا کہے گا؟ یا رزاق، یا رازق ارزقنی، اے اللہ روزی دینے والے، اللہ تعالیٰ تو مجھے روزی دے۔ تو یہ تیسری وجہ۔ چوتھی وجہ کیا ہے اس موضوع کو بیان کرنے کی؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں لوگوں نے گمراہیاں پیدا کر دی۔ گمراہی کہاں سے آئی؟ وہ آگے بھی بات آ سکتی تھی، لیکن میں ابھی اشارہ کر دوں کہ اسماء و صفات کے مسئلے میں گمراہی کہاں سے آئی، کیوں آئی، انسان کیوں، لوگ گمراہ کیوں ہوئے۔ باطل فرقے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ جہمیہ کیوں وجود میں آئے، معتزلہ کیوں وجود میں آئے، اشاعرہ کسے کہتے ہیں، ماتریدیہ کسے کہتے ہیں، ان لوگوں کے عقیدے میں اسماء و صفات کے باب میں کیا فرق ہے، وہ تفصیلات جاننے کی ہر انسان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اتنا سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں، تاکہ ہم ہوشیار رہیں کہ گمراہیاں کہاں سے آئیں۔ گمراہی آئی کیونکہ لوگوں نے کتاب و سنت کو ماننا چھوڑ دیا، کتاب و سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اسے سمجھنا چھوڑ دیا، اس کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ جس جگہ کتاب و سنت سے جہالت ہوگی، لوگ کتاب و سنت سے دور ہوں گے، وہاں گمراہیاں آئیں گی۔ اس لیے جیسا اس سے پہلے اسی لیے شروع میں بات ہو گئی، علم کی اہمیت، علم شریعت کی اہمیت۔ کیونکہ اگر کسی، آپ تصور کیجئے، زیادہ لمبی باتیں نہیں، بڑی باتیں نہیں، اپنے محلے کو تصور کیجئے، کوئی محلہ مسلمانوں کا ہو جہاں کتاب و سنت کا علم نہ ہو، وہاں گمراہی آئے گی، وہاں بدعتیں اپنا پیر پساریں گی، وہاں ڈھول تاشے ہوں گے، وہاں مزاروں کا جلوہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، کیونکہ وہاں علم نہیں ہے، کیونکہ وہاں بتایا نہیں جا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے بندوں سے، کیونکہ انہیں بتایا نہیں جا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا ہے، قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا ہے، اونچی قبریں ہو جائیں تو۔ جب یہ باتیں کسی جگہ نہیں، مثال کے طور پر یہ باتیں جب کسی جگہ نہیں بتائی جائیں گی تو اس محلے میں، اس علاقے میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں گمراہی آئے گی۔ تو اسماء و صفات کے باب میں بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت سے دور ہوئے، جنہوں نے کتاب و سنت کو اپنا حکم نہیں بنایا، کتاب و سنت کے اعتبار سے چلنے سے انکار کیا، بے رغبتی برتی، ایسے لوگوں میں گمراہی آئی۔ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ جب انسان عقل کو حکم بنا لے، عقل ہی کو فیصل بنا لے کہ اب ہر اعتبار، ہر چیز کو میں عقل کے ترازو پر تولوں گا، تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عقل کے ترازو میں تولی نہیں جا سکتی۔ وجہ یہ نہیں ہے، ایک چیز اور واضح کر دوں، کہیں غلط فہمی آپ کے ذہن میں پیدا نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں عقل کے ترازو میں تولی نہیں جا سکتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف ہے، نہیں، شریعت کی کوئی بات، کتاب و سنت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شریعت کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو عقل سمجھ نہیں سکتی، عقل چھوٹی ہے، عقل میں قصور ہے، عقل اس کو سمجھ نہیں پائے گی۔ میں نہیں سمجھ پاؤں گا، اس کا مطلب نہیں کہ وجود نہیں ہے چیزوں کا، وہ چیز پائی نہیں جاتی۔ بہت ساری دنیا میں ایسے، کائنات میں ایسے راز ہیں کہ انسان اس کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے انسان کو ہر چیز عقل سے نہیں تولنی ہے کہ بہت غیب کی باتیں، یہ جو شریعت کی باتیں ہیں، جو جنت جہنم کی باتیں ہیں، جو عذاب قبر کی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے جیسا بیان کیا ہے انسان کو ویسا ہی قبول کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب، دہرا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باتیں عقل کے خلاف ہیں، لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مثال دوں چھوٹی سی، ہوائی جہاز اڑتا ہے آسمان میں، سب کو سمجھ میں آتا ہے کیسے اڑتا ہے؟ ہوائی جہاز آسمان میں اڑتا ہے، ہر انسان کو، ہم میں سے ہر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے پوری جو ہے فلسفہ کیا ہے اڑنے کا، اس میں کیا انجینئرنگ کی گئی ہے، کیا تمام باتیں، تمام جو جزئیات ہیں، کیا ہر انسان جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگ، ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا نہ جانتا ہو کہ ہوائی جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے، یعنی اس کی بنائے کیسے جاتا ہے، جبکہ وہ علم کے فیلڈ میں ہیں۔ لیکن سمجھانا یہ کہ جب ایک انسان نے مخلوق بنائی اور دنیا کی اکثریت اس مخلوق کو سمجھ نہیں سکتی،
تو اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کی ہر راز کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ایک تیسری وجہ جو بہت اہم وجہ ہے، اصل میں حقیقی وجہ وہی ہے جو مسلمانوں میں در آئی کہ جب مسلمانوں نے یونانی فلسفے کا ترجمہ کیا، دنیا بھر کے فلسفے الہیات میں قبول کیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں قبول کیے، تو یہ سب باتیں انہی کے ذریعے آئیں۔ پہلے سب باتیں نہیں تھی جو باتیں گمراہیوں کی شکل میں اسماء و صفات کے باب میں آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیسا ہے، یہ تمام باتیں پہلے نہیں تھیں۔ کیسا ہے اللہ تعالیٰ، یا اس کے بارے میں اسماء و صفات کے بارے میں اعتراض نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیسے ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا اس لیے ہم نہیں مانیں گے، کوئی اور تعویل کر لیں گے، کوئی اور معنی بیان کر دیں گے۔ قرآن حدیث میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کی کوئی تعویل کر لیں گے، اس کی کوئی تحریف کر لیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال ان تمام وجوہات سے اسماء و صفات کے باب میں گمراہی آئی۔ اب چند باتیں آپ کے سامنے، تمام باتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کرتے ہیں۔ اب میں کسی سے پوچھوں، کسی نوجوان سے، کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، جلدی سے ہاتھ اٹھائیے۔ یہ سب بنیادی باتیں یہی جاننا ہے ہم کو۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، پلرز آف ایمان؟ 6 ہیں، صحیح ہے 6 ہیں۔ جلدی سے گنائیے۔ کوئی نوجوان چھوٹا بچہ جو ایسا ہاتھ پہ رکھا ہو گنا پائے گا؟ نہیں گنا پاؤ گے۔ گرین ٹی شرٹ نہیں گنا پاؤ گے، اور کوئی بلو ٹی شرٹ نہیں گنا پاؤ گے، بلیک ٹی شرٹ نہیں گنا پاؤ گے۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے، جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کو پتا ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو پتا ہوگی، سب جانتے ہوں گے، بتانے کی ضرورت کیا ہے، لیکن اکثریت کو نہیں پتا رہے۔ ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے، جو چشمہ لگایا آپ کو بھی نہیں پتا۔ ایمان کے 6 ارکان نہیں آپ کو پتا ہے، مسئلہ ہے۔ جب محلے میں علم نہیں ہوگا تو ایسے ہی ہوگا، ہے نا، یہ تو ہوتا ہے۔ یہ ہم بات کریں، چھوٹی بات ہے لیکن ہم یہی کہہ رہے تھے۔ دیکھیں میں تو یہ ایسے ہی بیان کر رہا تھا، بلکہ اس کے بعد والا مسئلہ بیان کرنا تھا۔ بہرحال ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا، واضح ہے نا۔ اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، جو بتانا اصل دوسری بات تھی، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ارکان میں پہلا رکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، تو اب کوئی انسان آپ سے سوال یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، جب پہلا نہیں بتا پائے تو دوسرا تو مشکل اور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں سوچا پہلا بتا لے جائیں گے تو دوسری بات کی وضاحت کروں گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے اللہ پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ ہم تو سب کہیں گے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ شرماؤ مت، اگر ٹوٹا پھوٹا پتا ہے تو بتاؤ اس کو، کیونکہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا، جو سوال 15 یا 10 سال کی عمر میں نہیں کر پائے، اس کا جواب زندگی میں کبھی نہیں مل پایا۔ اس لیے سوال کرو، سمجھو، یا ہاتھ اٹھا دو، معلوم ہے تو ہاتھ اٹھاؤ کہ ہاں ٹھیک ہے، ایمان لانے کا مطلب سوچ کے بتاؤ، اپنے الفاظ میں بتاؤ، ضروری نہیں کہ کوئی خاص الفاظ، علمی الفاظ ہوں، اپنے ذہن میں جو بات آ رہی کہ اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ کچھ ہے ذہن میں؟ ہاں مطلب جواب کوشش کی، لیکن وہ جواب بعد والا ہے، وہ اس کا حصہ ہے جو ہمارا موضوع ہے، ایک حصہ ہے اس کا، ٹھیک غلط نہیں ہے جواب، لیکن اس کا ایک حصہ ہے جواب کا۔ ٹھیک ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 باتیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب 4 باتیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، پہلے یہ تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تفصیلات میں نہیں جائیں گے، کیونکہ دنیا کی ایک بڑی آبادی آج ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، جو نہیں مانتی اللہ کو، کسی بھگوان کو، کسی اللہ کو، کسی خالق کو نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے کائنات ایسے ہی پیدا ہو گئی،
یہ کیمیکل ریئیکشنز سے پیدا ہو گئی، جو بھی آپ جانتے ہیں تھیوریز جو ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ انسان یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ پہلا حصہ یا پہلا رکن اسے آپ کہہ سکتے، لوگوں نے رکن لکھا ہے ارکان میں سے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو ماننا۔ اب ربوبیت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کیا مطلب؟ یہ سمجھاؤ ذرا سا۔ اللہ کو رب ماننا، چلیے اور آسان کر دیا میں نے، کیونکہ میں درس اس لیے کر رہا ہوں، باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو بولی جا رہی باتیں وہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ میں بول کیا رہا ہوں، آپ کو سر کے اوپر سے نہیں جانا چاہیے بات۔ کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو رب ماننا، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں سمجھاؤ مجھے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات کہ اللہ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ بہت ساری باتیں آئیں گی لیکن 3 باتیں اس میں اہم ہیں۔ اللہ کو رب ماننے میں 3 باتیں اہم ہیں۔ ایک یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ایک اہم بات یہ، اور بھی صفات آئیں گی لیکن 3 باتیں اہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، ایک ذرے کا بھی کوئی مالک نہیں۔ اور رب میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، متصرف فی الکون، یعنی پوری دنیا کو چلاتا وہی ہے۔ بیماری لوگوں کو بیمار وہی کرتا ہے، شفا وہی دیتا ہے، روزی وہی دیتا ہے، سورج وہی نکالتا ہے، ڈباتا وہی ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو یہ 3 باتیں اور بھی چیزیں، اس میں وہ تصرف میں سب بہت کچھ آ گیا جو آپ نے ذکر کیا، جواب صحیح تھا ان کا۔ تو تصرف میں وہ سب آ گیا جو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا کرنے والا ہے۔ بہرحال تو اللہ پر ایمان لانے کا دوسرا حصہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کو چلانے والا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے میں تیسرا رکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خاص کرنا۔ یہ توحید الوہیت اسے ہم کہتے ہیں، یا توحید عبودیت کہتے ہیں، توحید عبادت کہتے ہیں، سب نام ہیں۔ تو توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھاؤ مجھے، میں نے کئی الفاظ کہہ دیے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید عبادت بھی کہتے ہیں کہ تمام عبادتیں، جو کچھ عبادت ہے، چاہے وہ روزہ، تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو روزہ، نماز، پکارنا، مصیبت میں پکارنا، قسم کھانا، یہ تمام عبادتیں انسان بندہ کس کے لیے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا چوتھا رکن کیا ہے؟ چوتھی بات کیا ہے اللہ پر ایمان لانا؟ اللہ تعالیٰ کی اسماء، صفات اور اس کے افعال پر ایمان لانا، جو آج کا درس ہے اصل کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء پر، اس کے ناموں پر، اس کی صفات پر اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اس پر ایمان لائیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے نوٹس موجود ہیں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے سرسری گزریں گے، بہت زیادہ باتیں نہیں ہو پائیں گی، سرسری گزریں گے انشاءاللہ، لیکن چند اہم باتیں ہو جائیں بس۔ پہلا پوائنٹ آپ کے مذکرے میں ہے، سورہ طٰہٰ ذکر کی گئی ہے، اس میں ایک آیت کی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات اس عبادت کے سزاوار نہیں، عبادت کی مستحق نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہترین نام ہیں، اچھے نام ہیں۔ بہترین نام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات یہ کہ بہترین نام ہونے کا مطلب کیا ہے، جو آپ کے مذکرے میں ہے اسی اعتبار سے میں چل رہا ہوں کہ نام کا بہتر ہونا کیا مطلب ہے۔ یعنی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہے جس میں کمال پایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذکر کیا الحی، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نام ذکر کرتے ہیں اس میں کمال پایا جاتا جو کمال دوسرے حی میں نہیں ہے۔ زندہ تو ہم بھی ہیں لیکن ہماری حیات، ہماری زندگی اس طرح نہیں ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی، حیات ازلی ہے، ابدی ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، شروع سے اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ زندہ تو ہم بھی ہیں لیکن ہمیں فنا ہے، ہم فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، کمال اس کا یہی ہے، اس کا حسن یہی ہے اس کے ناموں کا کہ اس کے ناموں میں کمال پایا جاتا ہے۔ جیسے رحیم ہے، رحیم، رحیم کے معنی رحم کرنا، ترس کھانا۔ اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، ہم بھی رحیم ہیں، نام میں اشتراک ہے، بعض ناموں میں اشتراک ہے، یعنی وہ نام اشتراک کا مطلب کوئی نام اللہ کا بھی ہو سکتا ہے، بندے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام میں جو کمال ہوگا وہ کمال بندے کی صفت میں نہیں ہوگا۔ جب بندہ رحم کرتا ہے کسی پر تو اس کے دل میں جذبات آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کسی پر رحم کرتا ہے ایک طرح کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے، اس میں ذلت کی دلیل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی رحم اس لیے کرتا ہے کہ وہ سامنے والے کا محتاج ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے اس لیے رحم کرتا ہے، وہ تمام باتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یا کبھی انسان کسی دوسرے سے ڈر کے رحم کرتا ہے کسی پر، یہ تمام باتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب لفظ رحمت استعمال ہوگا یا اس کا نام رحیم استعمال ہوگا تو اس میں کمال ہوگا، اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کسی بھی اعتبار سے کوئی خامی نہیں ہوگی۔ اس کو اور سمجھنا ہو تو ایک مثال سے سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے دو ناموں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، العزیز الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز کے معنی طاقت والا، عزیز کے معنی طاقت والا، اور حکیم کے معنی حکمت والا، دانش مند۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ناموں کو جمع کیا، اس میں فائدہ کیا ہے؟ یعنی میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حسن کیا ہے، اس کی صفات کا حسن کیا ہے۔ کیونکہ انسان جب طاقتور ہوتا ہے تو عام طور پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ جب بندے کو طاقت ملتی تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا ہے۔ اور بندہ جو ہے حکیم ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، دانش مند والا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی دانش مندی اس کو بزدلی پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ناموں کو جمع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت والا تو ہے لیکن وہ ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ طاقت ہے لیکن ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، اس کا ہر کام دانش مندی پر، حکمت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کی حکمت کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حسن ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ذکر کی ہے جو عام طور پر بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد لیمیٹڈ نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مشہور کیا ہے؟ کیا مشہور ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں ہمیں نہیں پتا، بے شمار ہیں۔ جو حدیث آئی ہے، حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں جو ان ناموں کو گنے گا، شمار کرے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو مطلب ہے کہ 99 نام ایسے جن کو ایک ساتھ بندہ گنے گا، تو ان 99 ناموں کی خصوصیت یہ ہے کہ گننے والا، اس میں اور بھی باتیں شامل ہیں، عمل کرنے والا ان ناموں کے اعتبار سے، ان کو ماننے والا، ایمان رکھنے والا، ان ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والا، ان تمام چیزوں کا کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے صرف 99 نام ہیں۔ اس کی وضاحت اور ایک دوسری حدیث سے کیسے ہوتی ہے؟ مشہور حدیث ہے ابن حبان کی جو آپ کے مذکرے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جس نام سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، جو نام تو نے اپنے آپ کا رکھا ہے، بیان کیا ہے، یا تو نے وہ نام اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا وہ نام تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے۔ اب چوتھی بات کیا ہے؟ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، میں اس نام کے وسیلے سے بھی تجھے پکارتا ہوں جو نام تو نے علم غیب میں رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے بہت سارے نام ہیں جو کسی بندے کو نہیں بتائے گئے ہیں۔ اس میں چھوٹی سی معلومات کا اضافہ یہ کر لیں آپ
کہ کسی بھی صحیح حدیث میں 99 نام ایک ساتھ ثابت نہیں ہے۔ لوگوں نے جمع کیا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی جمع کیا ہے، لیکن الگ الگ آیات سے، الگ الگ حدیثوں سے۔ کسی ایک حدیث، کوئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں 99 ناموں کا تذکرہ ہے، لیکن ایسی تمام حدیثیں جو ہیں وہ قابل احتجاج نہیں ہیں، ایسی تمام حدیثیں ضعیف ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ سمجھنی ہے اسماء صفات کے حوالے سے، کہ ہمیں اسماء و صفات میں الحاد نہیں کرنا ہے۔ الحاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الحاد لفظی اعتبار سے الحاد یہ لحد سے بنا ہے۔ لحد کے معنی کسی چیز کا کسی طرف جھک جانا، مائل ہو جانا۔ اسی لیے ہم جو ہے قبر میں کیا کہتے ہیں؟ لحدی قبر، کیونکہ ایک طرف کو وہ مائل ہوتی ہے، وہ دائیں یعنی قبلے کی طرف کو مائل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ لحدی قبر ہے۔ تو الحاد کے معنی جھک جانا، کسی طرف مائل ہو جانا، غلط چیز کی طرف چلے جانا، الحاد کی یہ تمام معانی ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، انحراف سے کام لیتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو عنقریب بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اب ایک مسلمان کو صرف الحاد سمجھنا ہے کہ الحاد کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہوتا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ الحاد کا معنی یعنی اسماء و صفات میں الحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے گمراہ فرقوں میں جو باتیں پیدا ہوئیں اس کے اعتبار سے یہ بات کی جائے گی کہ انہوں نے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اس کی صفات کا انکار کیا، یا اس میں کیا تبدیلیاں کی جن کو علماء کرام نے الحاد کہا ہے، اور ایک مسلمان کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ الحاد کی ایک قسم یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کر دے، اس کی صفات کا انکار کر دے، یہ کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کریم نہیں، اللہ تعالیٰ علیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا نہیں ہے، سرے سے انکار کر دے اسماء کا، صفات کا۔ ایسے لوگ پائے گئے، سرسری ہم گزر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ، ایسے باطل فرقے پائے گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود بمطلق الوجود، بس اللہ تعالیٰ ہے بس، لیکن اس کی کوئی صفت نہیں، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ بھی الحاد ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، دوسرا اسٹیپ تھوڑا سا ٹھیک اور غلط باقی، کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ فرقوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن اس کی صفات نہیں ہیں، نام تو مانیں گے لیکن صفتیں نہیں مانیں گے، یہ بھی الحاد ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بعض صفات مانیں گے، تمام صفات کو بھی نہیں مانیں گے، جیسے اشاعرہ، تھوڑا سا وضاحت کر دوں، اشاعرہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، یا ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے۔ ہندوستان میں جو دیوبندی حضرات ہیں، اس یہی اپنے کام کی بات ہے تھوڑا، کہ ہندوستان میں جو دیوبندی حضرات ہیں یہ اشعری اور ماتوریدی ہیں صفات کے باب میں، یہ صرف 7 صفات کو مانتے ہیں، بس باقی کی تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کے معنی کہ آگے میں ایک بات بیان کروں گا۔ یہ صرف 7 صفات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 7 صفات عقل سے ثابت ہوتی ہیں، اس لیے ہم انہیں مانیں گے، باقی صفات کو نہیں مانیں گے۔ 7 صفات کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حی، سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، قدیر ہے، اسے قدرت ہے۔ 4 صفت ہو گئی۔ 5ویں صفت مرید ہے، اس کو ارادہ ہے، وہ اچھے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد علم، اللہ تعالیٰ جانکاری والا ہے، علم والا ہے، جانکار ہے۔ اور ایک آخری 7ویں صفت، اللہ تعالیٰ متکلم ہے، کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ یہ 7 صفات، یہ ہمارے دیوبندی حضرات صرف 7 صفات مانتے ہیں، باقی تمام صفات کی یہ تحریف کرتے ہیں، اس کا وہ معنی بیان کرتے ہیں جو معنی کتاب و سنت میں نہیں ہے، اپنی عقل سے اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ جیسے مثال آپ کے اس میں ہے مذکرے میں، لیکن مثال کے طور پر قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، 7 جگہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے۔ اب سلف صالحین کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر بلند ہے،
عربی لحاظ سے 4 الفاظ استعمال کیے ہیں سلف نے، ارتفع، صعدا، علا، تو بلند ہے، عرش پر مستوی ہے، اس طرح کا ترجمہ سلف نے کیا ہے، یہ معنی لیا ہے سلف نے۔ لیکن یہ کہتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ استوا کے معنی تحریف، استوا کے معنی میں تحریف کرتے ہیں۔ استوا کے معنی کسی چیز پر بلند ہونا، مستوی ہونا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، استوا کے معنی استولا علی، اللہ تعالیٰ نے عرش یعنی حکومت پہ قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کائنات پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ استولا کے وہی معنی ہیں۔ یہ غلط معنی ہے جو وہ بیان کرتے، کہتے ہیں ہم یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، کیونکہ ہم یہ مانیں گے عقلی بات، عقلی گھوڑے، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جہت میں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات سے گھر جائے گا، یہ تمام باتیں کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ ایک جہت میں ہو جائے گا، ایک خاص سمت اس کو ہم دے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ایک جگہ پر ہے، ہم اسے محدود کر دیں گے، وہ اپنی مخلوقات سے محدود ہو جائے گا۔ تمام باتیں عقلی جو ہے باتیں کر کے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی نے جو باتیں ذکر کی حدیث میں اس کا انکار کرتے۔ تو اسماء حسنہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ جو یہ اس طرح کی تعویل جو ہے لوگ کرتے ہیں اسماء حسنہ میں۔ اس کے بعد میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آگے میں بیان کروں گا ایک اہم جو اس موضوع کی سب سے اہم بات ہے، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد موقع رہا تو کچھ اور باتیں ورنہ ختم کریں گے اسی پر، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان کیسے رکھنا ہے۔ یعنی ہم کسی مسلمان سے مطالبہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پر ایمان رکھے، اس کی صفات پر ایمان رکھے، اس کے افعال پر ایمان رکھے، تو اس میں کس طرح ایمان رکھنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن گمراہیوں سے بچنا ہے۔ آسان لفظوں میں سنیے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام آئے ہیں، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات آئی ہیں، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی افعال آئے ہیں، افعال سے مراد مثال دے دوں، افعال سے مراد کیا لے رہا ہوں میں؟ افعال سے مراد یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں آیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ قیامت کے دن آپ کا پروردگار آئے گا، یعنی آنا اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کے افعال میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری جو ثلث ہوتا ہے، تہائی، آخری تہائی ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ افعال کے معنی اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا، ناراض ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو کتاب و سنت میں چیزیں آئی ہیں، یہ تمام چیزیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں، ان کو کیسے مانا جائے؟ 4 چیزوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ کتاب و سنت میں جو بھی اسماء ہیں، جو بھی صفات ہیں، جو بھی افعال ہیں، ان پر ایمان رکھنا ہے 4 چیزوں سے چوکنا رہتے ہوئے۔ علماء کرام نے کہا من غیر تعطیل، تعطیل کا مطلب انسان ان چیزوں کا انکار نہ کرے۔ انکار میں نے بتا دیا کہ جو گمراہیاں پیدا ہوئیں اس میں جو ہے لوگوں نے جو الحاد میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے بعض صفات کا انکار کر دیا۔ اسی طرح الحاد میں تھوڑا سا مکمل کر لیتے ہیں الحاد کے موضوع کو بھی۔ الحاد میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے بتوں کا نام اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھا، جیسے مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کا نام رکھا لات، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام سے مشتق کرتے ہوئے، نکالتے ہوئے۔ انہوں نے اپنے بت کا نام رکھا عزا، اللہ تعالیٰ کے نام عزیز سے لیتے ہوئے بتوں کا نام عزا رکھا۔ اسی طرح علماء کرام نے یہ کہا کہ الحاد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام رکھنا جو نام کتاب و سنت میں نہ آیا ہو۔ جیسے عیسائیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب، باپ، ایک نام جو ہے باپ، فادر کہتے ہیں، فادر سے مراد وہ اللہ تعالیٰ بھی لیتے ہیں۔ تو علماء کرام نے کہا یہ الحاد ہے کیونکہ یہ نام کتاب و سنت میں کہیں نہیں آیا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، اب آتے ہیں دوبارہ، جو بات ہو رہی تھی کہ ہمیں 4 چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک چیز تعطیل نہیں کرنی ہے، یعنی کتاب و سنت میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی اسماء ہیں، صفات ہیں، افعال ہیں، ان کو ماننا ہے، ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرنا ہے۔ اور میں نے اشارہ کر دیا کچھ لوگوں نے تمام اسماء صفات کا انکار کیا ہے، کچھ لوگوں نے بعض صفات کو مانا ہے اور بعض صفات کا انکار کیا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، سب کو ماننا ہے، ایک بات تو۔ دوسری بات کیا ہے؟ من غیری
تحریف، ہمیں تحریف نہیں کرنا ہے، تعطیل نہیں کرنا، دوسری بات تحریف نہیں کرنا ہے۔ تحریف کے معنی کیا ہے کہ ہم کتاب و سنت میں کسی نام کا، کسی صفت کا یا کسی فعل کا جو معنی آیا ہے اسی کو ماننا ہے، اس میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرنا، اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں دینا۔ مثال کے طور پر قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو اب ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا ہے، کیونکہ لوگوں نے تبدیلی کی، لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، کہ اللہ تعالیٰ کی ان کی جو یہ تعویل ہے، یہ تحریف ہے، آپ اس کو بہت مضحکہ خیز ہے، ایسی ہے کہ انسان اس پہ ہنسے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، دونوں طاقتیں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دونوں قدرتیں پھیلی ہوئی ہیں؟ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا، کلام عرب میں بھی ہماری زبان میں بھی، طاقت ید جو ہے، لفظ ید طاقت کے لیے آتا ہے لیکن تثنیہ کے ساتھ نہیں آتا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ انسان کے پاس لہو یدان یعنی دو طاقتیں ہیں، کبھی نہیں کہا جاتا۔ مفرد تو کہا جا سکتا ہے کہ ید کے معنی طاقت لیا جاتا ہے، لیکن تثنیہ کے ساتھ نہیں لیا جاتا۔ اس لیے اس جگہ ایسی قرآن کی تمام آیتوں میں لفظ ید سے طاقت یا قوت مراد لینا، یہ اس آیت کی تحریف ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے جو دوسری مثال دی، استوا، استوا کے معنی بلند ہونا، کسی چیز کے اوپر ہونا۔ اب اس کا معنی یہ لینا کہ اس کے معنی قبضہ کر لینا، یہ معنی غلط ہے، تحریف ہے معنی میں، کیونکہ استوا جو ہے وہ استولا کے معنی میں نہیں آتا ہے کلام عرب میں۔ عربی زبان میں استولا کے معنی قبضہ کرنے کے معنی میں نہیں آتا۔ تو اب اگر کوئی غلط معنی بیان کرتا ہے تو گویا کہ وہ تحریف کر رہا، تو ہمیں تحریف نہیں کرنی ہے۔ عرش کا معنی بھی معنی، جیسے عرش کا معنی، استوا کا معنی اس میں بھی تحریف کرتے ہیں لوگ، عرش کے معنی میں بھی تحریف کرتے ہیں۔ وہ عرش سے مراد ہی نہیں لیتے تخت، کیونکہ عرش کے معنی تخت جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عرش سے وہ مراد بادشاہت لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت پہ قبضہ کر لیا، کائنات کی ملکیت پہ قبضہ کر لیا۔ ان کے اس بات پہ یہ اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا، بہت واضح اعتراض، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، لوگوں نے لکھا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت پر، کائنات کی بادشاہت پر، کائنات کی حکومت پہ قبضہ کر لیا، کیا اس سے پہلے وہ بادشاہ نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے اس کا قبضہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، اس سے پہلے کوئی اور مالک تھا جس سے چھینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ایسی بات تو نہیں ہے نا، سب مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عرش سے مراد کوئی حکومت یا اقتدار یا بادشاہت ہے، یا استوا کے معنی قبضہ کرنا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تعطیل نہیں کرنی ہے، دوسرا تحریف نہیں کرنی ہے۔ تیسری بات کیا ہے جس سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننے میں، کہ انسان کو تکییف نہیں کرنی ہے۔ تکییف کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیفیت نہیں بتانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے ہیں، کیونکہ کیوں نہیں پتا؟ ایک سوال پیدا، کیوں نہیں پتا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جواب دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ سمائے آسمان دنیا پر ہر رات نزول فرماتا ہے، کیسے نزول فرماتا ہمیں نہیں پتا، کیوں نہیں پتا؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے ہمیں نہیں پتا۔ سوال یہ کیوں نہیں پتا؟ کوئی سوال کرے کیوں نہیں پتا آپ کو؟ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے نہیں پتا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا ذریعہ ہماری عقل نہیں ہو سکتی، دنیا میں ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے اسماء کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول ہی بتائیں گے۔ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نزول کیسے فرماتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیسے ہوتا، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس کے رسول نے نہیں بتایا، تو ہم اس کو اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتے۔
اس لیے اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا۔ دوسری بات یہ بھی اس کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے ذکر کیا ہے، اس لیے بھی نہیں پتا کہ انسان کسی چیز کی کیفیت کو کیسے پتہ کرتا ہے، دیکھ کے۔ ہم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو۔ بھائی میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا کہ یہ لمبے ہیں، گورے ہیں، ایسے ہیں، ویسے دیکھوں گا تو نا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اس لیے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کیفیت کیا ہے۔ جتنا بتایا گیا وہ اتنا مانتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی جوڑ لیجئے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ذات بھی دنیا میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مشابہ ہو، کہ ہم قیاس کریں کہ یہ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا۔ جیسے دنیا میں ایک بھائی اگر ہو ہمارے سامنے تو کبھی کبھی ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک بھائی ایسا ہے تو دوسرا بھی ایسا ہوگا، کسی ایک کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایسی بھی کوئی ذات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہو، اس لیے ہم فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ تکیف من غیر تکیف، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء کو ماننا ہے، اس کی تمام صفات کو ماننا ہے، اس کے تمام افعال کو ماننا ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں اپنا دماغ نہیں لڑانا ہے، کیونکہ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اس بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا بہت مشہور مقولہ ہے، آپ نے 12 علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ان سے ایک انسان نے پوچھا، سوال کرنے والے نے، الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، کہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، کیف استوى، کیسے مستوی ہوا، کیا مطلب اس کا؟ تو امام مالک کے چہرے پہ پسینہ آ گیا۔ لوگوں نے ذکر کیا کہ امام مالک کے چہرے پہ پسینہ آ گیا، سر جھکا لیا انہوں نے، اس کے بعد سر اٹھایا، کہا الاستواء معلوم، جواب دیا کہ الاستواء معلوم، استوا کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ بعض ایسے گمراہ فرقے ہیں، اس میں ہمارے آج کل کے لوگ بھی ہیں اس میں شامل، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم، ہم معنی میں تفویض کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، لیکن سمیع کا معنی کیا ہمیں نہیں معلوم۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ید ہے، ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی انحراف اور گمراہی ہے۔ ہمیں معنی معلوم ہے، ہاتھ کسے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے۔ اگر ہاتھ وہ چیز نہ ہوتی، یا اللہ کا استوا وہ چیز نہ ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کا نزول وہ چیز نہ ہوتی جس کا معنی ہمیں نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ہمارے سامنے نہیں رکھتا، ہمیں مخاطب نہیں کرتا ان الفاظ سے۔ ورنہ قرآن کریم میں کسی ایسے لفظ کے ہونے کا کیا فائدہ جس کا معنی لوگوں کو نہ پتا ہو، جس کا معنی نبی نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو نہ بتایا ہو، صحابہ کرام نے تابعین کو نہ بتایا ہو، تابعین نے تبع تابعین کو نہ بتایا ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہو جس کا معنی نبی نہ جانتے ہوں، صحابہ کرام نہ جانتے ہوں، تابعین نہ جانتے ہوں، اور پھر انہوں نے سوال بھی نہ کیا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ امام مالک نے کہا کہ الاستواء معلوم، استوا کسے کہتے ہیں، عربی زبان کے لحاظ سے یہ معلوم ہے ہم کو۔ اب اس پر سب کو قیاس کر لیجئے، اللہ کا نزول کیا ہے، اترنا کسے کہتے ہیں سب کو پتا، اترنا کسے کہتے ہیں، ہاتھ کسے کہتے ہیں سب کو پتا ہے، آنکھ، اللہ تعالیٰ کی آنکھ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، آنکھ کسے کہتے ہیں سب کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انگلیاں ہیں، حدیثوں میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، سب کو انگلی کا کیا معنی ہوتا ہے سب کو پتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول، لیکن کیفیت کیا ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، کیسے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، ہمیں بتایا گیا، اس کا معنی بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ دیکھے اشارہ کر دیا سمجھنے کے لیے، تاکہ معنی اوجھل نہ رہے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی نے فرمایا، صحیح حدیث، کہ دجال کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ نبی نے واضح کیا سمجھنے کے لیے۔ کیفیت ہمیں نہیں پتا، لیکن معنی کیا ہوتا ہے، کانا ہونے نہ ہونے کا ہمیں پتا ہے۔ کہا کہ دجال کانا ہوگا، آور ہوگا، لیکن ان ربکم لیس بِأَعْوَرَ، تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں ہیں۔ کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتا،
اس کے بعد امام مالک نے فرمایا والایمان بہ واجب، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان لانا یہ واجب ہے، ضروری ہے. اور والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت کی بات ہے. کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کیفیت کے بارے میں نبی نے ہمیں بتایا نہیں ہے، کیونکہ کیفیت ہم اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم کیفیت کو قیاس سے کسی پر قیاس کر کے کہ یہ چیز ایسی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا، ہم یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے. تو چونکہ کیفیت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کیفیت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تقریباً جو ہے باتیں، جو اہم باتیں تھیں وہ آ گئی ہیں. ایک دو باتیں انشاءاللہ کہہ کے بعد ختم کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات جو ہے اسماء صفات کے باب میں تقریباً بات آ چکی، لیکن تھوڑا سا الگ سے سن لیجئے. ہمیں ایمان کا کیا معنی ہے، اس کا ایک حصہ اس موضوع کا کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی اسماء، جو نام آئے ہیں، جو صفات آئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، ان کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، جو چار باتیں میں نے بتائی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں جو معنی ہے اسماء صفات کا اسے ماننا ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں کرنی ہے، اس میں کیفیت نہیں بیان کرنی ہے. اور ایک چیز اور، آخری چیز جو چوتھی بات میں رہ گئی تھی، کہ ہمیں کوئی تمثیل نہیں دینی ہے. تمثیل یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک تو کیفیت کہ کیسے ہے، اور دوسرا یہ کہ مثال نہیں دینی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے. ایسا نہیں کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے. تو چوتھی بات جس سے ہمیں چوکنا رہنا، چوتھی بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں دیں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک اور جگہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان. تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا تخت پر مستوی ہونا، بلند ہونا کسی بادشاہ کے بیٹھنے کی طرح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا وہ ہمارے جو ہے اترنے کی طرح ہے، کہ ہم سیڑھی سے جیسے اترتے اس طرح ہے. ایسا نہیں، ہمیں تشبیہ نہیں دینی ہے، تمثیل نہیں دینی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ الگ بات ہے کہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں اور جو اس کی جو صفات ہیں اس میں کیفیت ہے. ایسا نہیں کہ ہم بغیر کیفیت کے مان رہے ہیں. کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزول کی، اللہ تعالیٰ کے نزول کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کے آنکھ کی کیفیت ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں. انکار صرف نہ جاننے کا ہے. ایسا نہیں کہ کیفیت سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک لمبی بات ہے، وہ لمبی بحث ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کا، صفات کا، افعال کا، کیفیات کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں ان کی باتوں کا خلاصہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. وہ ایک ایسا وجود بتاتے ہیں جس کا مطلب کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں، کہنے والے انتہا کی، جیسے مثال کے طور پر جو انتہائی غالی قسم کے لوگ ہیں انکار کے باب میں، کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھی سنتا ہے. یہ صرف فلسفے ہیں. حقیقت اس کی کیا ہے کہ وہ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا چاہتے ہیں. ایک اور بات میں کہہ دوں، اصولی بات ایک اور ہے، میں نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء صفات ہیں کتاب و سنت میں اس کو مانا جائے، اور جن چیزوں کی نفی ہے قرآن کریم میں یا سنت میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کا انکار کیا جائے. جیسے میں نے کہا لیس کمثلہ شیء، یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، تمام باتیں مانی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا، ایک اہم نقطہ جو کہ اگر کوئی ایسا لفظ انسان ذکر کرتا ہے جو کتاب و سنت میں نہیں آیا، کتاب و سنت میں لفظ نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے، تو ہمیں کیا، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ایک چیز ذکر کی جاتی ہے بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہے یا نہیں ہے. جہت یعنی ڈائریکشن، سمت، کسی جہت میں ہے یا جہت میں نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ کتاب و سنت میں لفظ جہت تو نہیں آیا ہے. اس میں ہم تفصیل کریں گے کہ لفظ جہت کتاب و سنت میں نہیں آیا ہے. اب ہم اس کی تفصیل کریں گے کہ اس کا معنی کیا ہے. اس میں اگر کوئی صحیح معنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے،
اگر جو کوئی غلط معنی آپ سمجھتے ہیں تو ہم اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کریں گے، اس کا انکار کریں۔ اب آدمی کوئی جہت سے یہ مانے کہ جہت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نچلی جہت میں ہے، نیچے کی طرف ہے، مخلوقات سے نیچے ہے، تو ہم اس جہت کو نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن و حدیث میں دلیل کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، سب سے بلند ہے، اس کی بہت ساری ہزاروں دلیلیں ہیں، تو ہم اس معنی کو نہیں مانیں گے۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے جہت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات پر بلند تو ہے لیکن عرش اسے گھیرے ہوئے، مخلوقات سے گھرا ہوا ہے، تو ہم ایسی جہت کو بھی نہیں مانیں گے۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے عالی، وہاں تک تو بات صحیح ہے کہ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، لیکن تم یہ کہو کہ عرش اسے گھیرے ہوئے ہے یا کوئی مخلوق اسے گھیرے ہوئے ہے، مخلوق کے اندر وہ حلول کرتا ہے، کسی مخلوق سے وہ چھوٹا ہے، سادہ الفاظ میں، تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ ہم جہت کا ایک صحیح معنی مان سکتے ہیں، وہ کہتے ہو تو ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہت علو میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بلندی کی طرف ہے، لیکن کوئی مخلوق اسے گھیرے ہوئے نہیں ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ کوئی مخلوق اسے گھیرے ہوئے نہیں ہے، اس کے سامنے تمام مخلوقات، یہاں تک کہ عرش، کرسی، سب کچھ، پوری کائنات اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں یہ بھی چیز رہنی چاہیے۔ ایک صرف معلومات کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں صفات کے تعلق سے، بات ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو صفات ہیں اس کی علماء کرام نے قسمیں بیان کی ہیں، ذہن میں رہنی چاہیے معلومات کے لیے۔ ایک طرح کی قسم یہ ہے کہ کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے قسم کرنا، تو اس طرح کی جو صفات ہے وہ دو طرح کی ہیں، سرسری انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ ایک ہے صفات ثبوتیہ۔ صفات ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، قدیر ہے، علیم ہے، ہنستا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اس کے ہاتھ ہے، جو بھی صفات ہیں، یہ صفات ثبوتیہ ہیں جو ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسری قسم کی صفات کیا ہے؟ صفات سلبیہ، جن باتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے، جیسے میں نے کہا مثال کے طور پر، اس سے پہلے مثالیں آئیں، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کا کوئی مد مقابل مت قرار دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ تو یہ صفات سلبیہ ہیں، ایک قسم یہ ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے افعال کے اعتبار سے صفات کی ایک قسم اور ہے۔ وہ صفات کیا ہے؟ بہت آسان چیزیں ہیں، یہ تو معلوماتی بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، کچھ صفات صفات ذاتیہ ہیں۔ صفات ذاتیہ کا مطلب یہ کہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہی ہیں، یہ نہیں کہ وہ چیز کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، ایسا نہیں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا حی ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ایسا نہیں کبھی زندہ ہے کبھی زندہ نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت والا ہے، ایسا نہیں کبھی قدرت رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور ہمیشہ قدرت رکھے گا۔ تو یہ ہے صفات، ان صفات کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ۔ کچھ صفات ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں صفات فعلیہ۔ صفات فعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مشیت کے تابع ہے، جب چاہتا اس چیز کو کرتا ہے، جب چاہتا نہیں کرتا ہے۔ جیسے اس کا آسمانی دنیا پر نزول فرمانا ہمیشہ تو نہیں کرتا، جب چاہتا کرتا، نزول فرماتا، جب چاہتا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ہمیشہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضاحک نہیں فرماتا، ہنستا نہیں ہے، اس کی مرضی، اس کی مشیت کے تابع، جب چاہتا ہنستا ہے، جب چاہتا نہیں ہنستا ہے۔ تو ایسی صفات کو جو اس کی مشیت کے تابع ہیں، جو اس کی ذات سے ہمیشہ متعلق نہیں ہوتی ہیں، ایسی صفات کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ آسان ہے انشاءاللہ سمجھنے کے لیے، اور بار بار کوئی موضوع پڑھا جاتا ہے تو چیزیں اور آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے جو ایک اعتبار سے صفات ذاتیہ ہے، ایک اعتبار سے صفات فعلیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میں وہ صفت ہمیشہ پائی گئی لیکن اس کے افراد وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوتے ہیں۔ مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا یہ اس کی صفت ذاتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی نعوذ باللہ گونگا رہا ہو، قوت کلام ہمیشہ اس کے پاس ہے، ازلی ہے، ابدی ہے،
لیکن کلام کے افراد وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس سے بات کرتا ہے، کبھی نہیں بھی بات کرتا ہے، جب چاہتا ہے فرشتوں سے بات کرتا ہے، نہیں بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ لگاتار بات ہی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے انسان زندہ رہتا ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ بھی، انسان بھی، ہم کسی کو زندہ کہتے ہیں لگاتار زندگی، تو اللہ تعالیٰ کی مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی لگاتار ہمیشہ زندہ ہے، ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ زندہ نہیں ہے۔ لیکن کلام کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا یہ اس کی مشیت کے تابع ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، نہیں بھی کرتا، لیکن اس کی صفت جو ہے وہ صفت کلام اصل میں صفت ذاتی ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتے ہیں کہ ایک اور تقسیم جو ہے صفات کی علماء کرام نے کی ہے، صفات خبریہ اور صفات سمعیہ صفات عقلیہ۔ صفات خبریہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر کتاب و سنت میں نہیں دی ہوتی تو ہم اس چیز کو اپنی عقل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، ہم اپنی عقل سے کچھ نہیں کہہ سکتے چہرہ ہے نہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ تیرے پروردگار کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، بات ہو چکی کیفیت ہمیں نہیں پتا، کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اسی طرح اس کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ یہ باتیں اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوتی تو ہم خاموش رہتے۔ اسی لیے ان صفات کو صفات خبریہ کہا جاتا ہے، جو خبر سے یعنی کتاب و سنت سے ثابت۔ اس کے برعکس جو دوسری قسم کی صفات ہیں جو صفات عقلیہ ہیں، انسان ان صفات کو عقل سے بھی ثابت کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لے، اس کو خالق مان لے، یا کسی اس کی ایک صفت مان لے، تو باقی چیزیں بہت ساری صفتیں عقل سے ثابت ہو جائیں گی۔ جیسے ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو اب ماننا پڑے گا اس کو وہ قادر بھی ہے، عقل سے ثابت ہو کہ بغیر قدرت کے انسان کوئی ذات، انسان نہیں کہوں گا، کوئی ذات بغیر قدرت کے تخلیق نہیں کر سکتی۔ تو اگر میں نے خالق ایک صفت مان لی تو میں قدرت کو مانوں گا عقلی اعتبار سے۔ اسی طرح میں کہوں گا کوئی خالق ہے، کوئی ذات، تو وہ علیم بھی ہے، کیونکہ بغیر علم کے کوئی چیز بنائی نہیں جا سکتی۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ وہ تمام صفات جو ہے، بہت ساری صفات عقل سے ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو جو صفات صرف کتاب و سنت سے ثابت ہوں ان کو صفات خبریہ کہتے ہیں، اور جو صفات عقل سے بھی ثابت ہو جائیں، کتاب و سنت سے تو ثابت ہیں ہی، عقل سے بھی ثابت ہو سکتی ہیں، ان صفات کو صفات عقلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن موضوع ایسا ہے کہ تھوڑا پیچیدہ بھی ہے۔ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ خود بھی مزید محنت کر کے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور تھوڑا سا سمپل اور سادہ کرنے کی اس کے لیے تھوڑی سا وقت لگے گا کہ اپنے سے نوٹس بنائے جائیں، اپنے نوٹ ہوں، اپنی باتیں ہوں تھوڑا سا، اور اپنا جو ہے تھوڑا سا موقع ملے سمجھانے کا، تھوڑا وقت بھی ملے۔ اور کسی یا تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی سامنے کوئی کتاب ہو، اس کی تشریح کی جائے، تو زیادہ بہتر انداز میں سننے والے کو باتیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ چند باتیں، کم سے کم موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں اچھے اچھے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ انسان کو ان اسماء کو ماننا ہے، صفات کو ماننا ہے، افعال کو ماننا ہے، اس میں تعطیل یعنی ان کا انکار نہیں کرنا ہے، اس میں جو معنی کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو معنی نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت ہے، اس معنی کو ماننا ہے، اس کی میں تحریف نہیں کرنی، اس میں تبدیلی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفت سے تشبیہ نہیں دینی۔ کم سے کم اتنی باتیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ آئی ہوں گی۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتا ہے، لگے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی اور سمجھنا چاہیے تو آدمی سوال کر سکتا ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ وحدت الوجود جو یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات ایک ہی چیز ہے، خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ ایک مشہور جو ہے صوفی ہے، ان کا ایک قول ذکر کیا جاتا ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور ایسے لوگوں کو مسلم حکمرانوں نے پھانسی پہ چڑھایا بھی ہے، کیونکہ وحدت الوجود یہ عقیدہ یہ کفر ہے۔ وہ کہتے تھے، یا کہتا تھا وہ شخص، میں کہوں کہ ما فی جبتی الا اللہ، میرے اندر کون ہے؟ اللہ ہے، میں اللہ ہوں۔ مطلب یہ تصور کہ خالق و مخلوق دو الگ چیز نہیں ہے،
ہر چیز میں اللہ، جیسے یہاں بھی کچھ ایسا ہے نا ماحول کہ ہر جو ہے کنکر شنکر ہے، اس طرح کا مطلب لفظ کچھ بھی آپ استعمال کریں احتیاط کے ساتھ، لیکن یہ تصور کہ ہر ذرے میں بھگوان ہے، ہر ذرے میں خدا ہے، ہر جگہ خدا ہے، پوری کائنات خدا کا مظہر ہے، خدا ہی خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے، میرے اندر بھی خدا، آپ کے اندر بھی خدا، یہ کہا جاتا، آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا یہ سب خدا ہے، یہی وحدت الوجود ہے۔ وحدت کے معنی ایک ہونا نا، یہ وجود ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کا، اصل وجود ایک اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ کہتے ہیں، اس کو فلسفیانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اصل وجود صرف اللہ تعالیٰ کے، باقی تو سب اس کے وجود کے مظہر ہیں، پرتو ہیں اس کے، جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ، کہ میں بھی کیا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہوں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ، نعوذ باللہ، سب اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے۔ اور وہ مشہور آیت جو ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس سے بھی بعض لوگ استدلال کرتے ہیں اسی بات کے لیے، جبکہ اس میں کوئی دلیل نہیں، حدیث میں اس کی تشریح نبی نے کی ہے کہ اللہ ٹھیک ہے، اللہ اول ہے، آخر ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اب دیکھیں دلیل کیا ہے، استدلال کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، وہ اس آیت سے کہتے ہیں کہ هو الظاہر والباطن، وہ اپنے حساب سے ظاہر باطن سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دکھتا ہے وہ سب اللہ ہے۔ ظاہر مطلب کیا، جو کچھ آپ کو دکھتا ہے وہ سب اللہ ہے، باطن کے معنی وہ اپنے اعتبار سے معنی کر رہے ہیں، میں معنی بتاؤں گا حدیث میں جو آیا، نبی نے جو تشریح کی ہے، وہ اپنے اعتبار سے جو ظاہری معنی سمجھتے ہیں وہ کہ ظاہر یعنی جو کچھ ظاہر ہے، جو کچھ دنیا میں دکھتا ہے وہ اللہ ہے، هو الباطن جو نہیں دکھتا وہ بھی اللہ ہے، کائنات میں صرف ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف کیا کہتے ہیں اسے، بھرم ہے، ہم انسان، دنیا، کائنات، یہ پوری بھرم ہے، اصل تو سب اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ ان کا اس آیت کی تشریح، لیکن نبی نے کیا فرمایا تشریح میں، باطن، نبی نے ظاہر کی تشریح کی ہے اور باطن کی تشریح کی۔ دیکھیے صحیح حدیث، نبی نے کہا کہ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، نبی نے کہا اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو سب سے بلند ہے۔ تو ظاہر کا معنی وہ نہیں جو ہم سمجھ لیتے، ظاہر کے معنی دکھنے والی چیز، نبی نے تشریح کی ہے، نبی پر قرآن اترا ہے، نبی عربی زبان کو جاننے والے ہیں، ان کی تشریح ہی مانی جائے گی، واضح ہے ایک دم، جو ان کی تشریح نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا کہ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، تو بلند ہے، جو معنی قرآن و حدیث میں جگہ جگہ بیان کیا، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ سب پہ بلند ہے، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث کہ ایک لونڈی سے نبی نے سوال کیا، میں پورے قصے میں نہیں جانتا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن لونڈی سے سوال کیا نبی نے کہ این اللہ، نبی نے لونڈی سے سوال کیا، لوگ کہتے ہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کہاں، نہیں، نبی نے سوال کیا ہے، نبی نے سوال کیا لونڈی سے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، لونڈی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے۔ سما کے معنی آسمان نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ، سما کے معنی آسمان نہیں ہے ہمیشہ، لغت، اس لیے لغت کو بھی جاننا ضروری ہے، سما کے معنی علو، بلندی، اور فی کے معنی ہمیشہ جو ہے میں نہیں ہوتا، فی کے معنی اعلیٰ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اعلیٰ السمانی اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی نے ایک تشریح کر دی، ظاہر کی اور باطن کی، وَأَنْتَ الْبَاطِلُ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اے اللہ تعالیٰ تو باطن ہے، تجھ سے قریب کوئی چیز نہیں ہے۔ باطن کے معنی چھپا ہوا نہیں کہ پوری کائنات میں جو دکھ نہیں وہ بھی اللہ، یہ نہیں، باطن کے معنی تو بندوں سے قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، ختم کر، شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور وہ لمبی بحث ہے قریب ہونے پر، اس پر بھی بحث ہے کہ قریب ہونے کا کیا معنی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قریب ہونے کا، اس میں بھی حلول کی بات آتی ہے کہ قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ شہرک سے زیادہ قریب نہیں، اللہ یہاں بھی ہے، جبکہ سلف کی تفسیر کیا ہے، سلف کا عقیدہ کیا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، اور چیزوں کے علم، قدرت، سننے، دیکھنے، اپنی تمام صفات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہے، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ یہ بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہے، یہی معنی ہے۔ اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، آج کے زمانے میں کوئی اللہ، جو انسان کتاب و سنت کو ماننے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی سی ہدایت اور عقل دی ہو، اس کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے، بس بات ختم، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، تو قریب کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے تمام دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے جگہ جگہ کہا کہ بندوں کے ساتھ ہے، اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم اپنے اعتبار سے قربت کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں،
ہے نا. قریب ہونے کا بس دو باتیں کہہ کے بعد ختم کروں گا اسی دو پوائنٹ. ایک یہ کہ قریب ہونے کا معنی ہمیشہ یہ نہیں، مع کا معنی ہمیشہ یہ نہیں ہوتا، ساتھ رہنے کا معنی یہ نہیں ہوتا. عربی میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے اور اردو میں بھی کرتے ہیں کہ نحن نسیر والقمر معنا، کہ ہم چل رہے تھے چاند بھی ہمارے ساتھ تھا. تو چاند آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ نہیں. یہ دنیا کی ہر تعبیر میں ہے، ہر زبان میں ہے. تو مع کا معنی قربت اور ساتھ میں رہنا ضروری نہیں ہے. پھر دوسری بات ایک اور سمجھیے، تھوڑی سی بات، آخری بات، اس کو یہ سمجھیے کہ ہم قربت کا فیصلہ ہم اپنی ذات کے لحاظ سے کرتے ہیں نا. بھئی ایک اللہ، وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے بڑی مثالیں، بہت بڑی مثالیں. اس کے لیے پوری کائنات ایک ذرے کی طرح ہے. اس کو قربت کیا سمجھا رہے ہو تو؟ اس کے لیے پوری کائنات ایک ذرے کی طرح ہے. وہ جیسے انسان جو ہے ایک ذرے کو یہاں سے بیٹھ کے دیکھے، ہاں، وہ اس کائنات اس کے لیے پوری طرح. تو اس کے لیے سب بڑا، جو قریب کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ قریب ہے، وہ اتنا جڑا ہوا، مطلب کائنات اس سے اتنی جڑی ہوئی ہے علم کے لحاظ سے، اس کی قدرت کے لحاظ سے، سننے دیکھنے کے لحاظ سے، کہ وہ جو آپ جس کو آپ مسافت کہہ رہے ہو، جس کو آپ فاصلہ کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے وہ فاصلہ ہے ہی نہیں. وہ آپ کے اعتبار سے فاصلہ کہ اگر میں یہاں سے کرلا چلے جاؤں گا تو یار دور ہو گیا، کیسے دکھائی نہیں دے رہے ہو آپ کی بات سنائی نہیں دے رہی ہے، اور آپ جو ہے کیسے ملاقات ہوگی. وہ فاصلہ آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے فاصلہ نہیں مانا رکھتا. یہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.